شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں ہمارا آپ شریک ہے۔ گنج خانہ مسجد میں ہمارا یہ دوسرا ہفتہ واری اجتماع ہے۔ پچھلے اجتماع میں ہم نے نماز کے مسائل میں سجدہ سہو کے مسائل بیان فرمائے تھے۔ آئیے اور مزید مسائل جو سجدہ سہو اس کی تعریف کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سجدہ سہو کیسے کریں گے اس کو سن لے، پھر آگے مسائل بیان کرتے ہیں۔ واجبات جو نماز کے ہیں، جن چیزوں کو نماز میں واجب کیا ہے، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی غلطی سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، 2 بار سجدہ کرے، پھر بیٹھے، پھر اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے اور نماز پوری کرے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ یعنی غلطی کرنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، اور جب دوبارہ ہم قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات کو مکمل دوبارہ پڑھنا ہے اور دعائے ابراہیم، دعائے معصورہ، پھر نماز پوری کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اب کون سی غلطیاں جس سے سجدہ سہو ہوتا ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ فرض کی پہلی یا دوسری رکعت، نفل کی سنت وتر میں جتنی رکعتیں ہیں، الحمدو پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی۔ یعنی فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمدو اور سورت یہ واجب ہے، اور وتر کی سنت کی نفل میں جتنی رکعتیں ہیں، 4 رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب ایسا ہوا کہ آپ نے کہا اللہ اکبر، ثنا پڑھی، اعوذ پڑھا، اور ڈائریکٹ آپ نے بھول سے قل اعوذ برب الناس کی سورت شروع کر دی، الم ترا پڑھ لیا، یعنی کوئی اور سورت الحمدو کی جگہ آپ نے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یاد آ گیا کہ میری الحمدو تو باقی ہے، تو اب کیا کرے؟ اگر ایک آیت کی مقدار پڑھ لیا تو یاد آئے تو اس کو چھوڑ دے۔ ابھی آپ نے پڑھا الم ترا کیف فعل، پھر یاد آیا کہ میری ابھی ایک الحمدو تو باقی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے اور سیدھے الحمدو کی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے۔ ایسی سورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یاد آ گیا تو آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں اور الحمدو کی سورت پڑھیں، سورت ملائے، اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے الحمدو کی سورت پڑھنے کے بعد آپ سوچتے رہے کہ میں کون سی سورت پڑھوں، اور اتنی دیر تک سوچا کہ 3 بار سبحان اللہ پڑھا جائے، اتنا ٹائم آپ نے سوچنے میں لیا۔ جیسے آپ نے کہا وَلَضَّالِّينَ آمین، اور سوچتے رہے کہ میں کیا پڑھوں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا ٹائم آپ کا سوچنے میں گیا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور پھر آپ نے سورت پڑھی، تو ایسی سورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ الحمدو کی سورت کے بعد دوسری سورت فوراً پڑھنا یہ واجب ہے۔ کتنا ٹائم جائے گا؟ وَلَضَّالِّينَ آمین اور بسم اللہ، اس کے بعد فوراً ہمیں سورت پڑھنی ہے۔ سوچنے میں اتنا ٹائم لیا کہ 3 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، اتنا ٹائم لیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ جب بھی ہم الحمدو پڑھیں اور وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً ہمیں سورت شروع کر دینی ہے، فوراً ہمیں سورت کیا کرنا ہے؟ شروع کر۔ الحمدو پڑھنے کے بعد اب دیکھو فرماتے ہیں فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں، یہ خاص مسئلہ سنیے گا، کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی نے اتحیات بھول سے پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن میں خیال نہیں رہا، دھیان نہیں رہا، اور الحمدو کے بعد اتحیات پڑھنا شروع کر دیا، تو اب کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرنا کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدو کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟
सूरत पढ़ने, और हमने पढ़ा क्या? अत्तहियात। तो सूरह फातिहा के बाद अगर किसी ने अत्तहियात शुरू कर दिया, यहाँ तक के फरमाते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाही तक भी पढ़ा तो भी सज्दा सौ करना क्या होगा? इसलिए कि अत्तहियात की वो जगह नहीं है। फरमाते हैं फ़र्ज़ की पिछली रकातों में क़याम में अत्तहियात पढ़ ली तो सज्दा सौ वाजिब नहीं होगा। अब इधर तवज्जो दे, एक ख़ास बात, फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में ये गलती हुई कि आपने अकेले आप नमाज पढ़ना है ज़ोहर असर की फ़र्ज़ नमाज, आपने अल्हम्दु के बाद अत्तहियात पढ़ ली, तो अब क्या करेंगे? हम सद्दाए रोक देंगे और सूरत पढ़ेंगे। रोक कर हम क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे और क्या पढ़ेंगे? सूरत पढ़ेंगे और आखिर में सद्दाए सौ करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में पढ़ लिया तो सद्दाए सौ वाजिब नहीं। आप कहेंगे क्यों? क़याम तो वो भी है, फ़र्ज़ तो वो भी है। इसलिए नहीं है कि फ़र्ज़ की हुई तीसरी और चौथी रकात में सूरत पढ़ना वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिलाना वाजिब, हाँ, अगर कोई शख्स, इसको भी सुने, फ़र्ज़ की चारों रकात में अकेले में तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत पढ़ता है तो ये मना नहीं है, पढ़ सकता है, अफजल है। ये इमाम के लिए इसलिए मना किया गया कि अगर चारों रकात में इमाम पढ़ेगा तो नमाज में तूल पकड़ेगा और नमाज लंबी होगी, और नमाज में बहुत से लोग होते बीमार बुजुर्ग, इसलिए नहीं पढ़ते इमाम लोग। आप अगर अकेले पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं तीसरी और चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज में तो कोई हर्ज नहीं है और सज्दा सौ भी नहीं है। तीसरी और चौथी रकात में अगर अत्तहियात भूल से पढ़ा तो सज्दा सौ वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें वाजिब ही नहीं है सूरत पढ़ना, और वहाँ क्या है? फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में सूरत पढ़ना वाजिब है। इसलिए अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद अत्तहियात पढ़ ली तो सज्दा सौ वाजिब होगा। देखो, नफल और सुन्नत वितर की किसी रकात में, अब यहाँ दूसरा मसला, वितर सुन्नत नफल और सुन्नत गैर मुक्कता, ये जो नमाजें हैं उनमें चारों रकात में अल्हम्दु के बाद सूरत पढ़ना वाजिब है। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें ये मुगालता है और वो तीसरी चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाते। वितर में यानी फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं, यूँ समझ लीजिए, फ़र्ज़ के अलावा, फ़र्ज़ नमाज के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं उनमें हर रकात में, नमाज में, चारों रकात में या 3 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना क्या है? वाजिब है। खाली फ़र्ज़ के लिए है कि तीसरी चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब नहीं है। तो फरमाते हैं कि अल्हम्दु के बाद अत्तहियात पढ़ी तो सज्दा सौ वाजिब है, खा अत्तहियात कितनी भी पढ़ी हो कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। फिर याद आया कि मेरे अभी तो सूरत बाकी है, तो अब हमें क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे और सूरत पढ़ेंगे और आखिर में सज्दाए सौ करेंगे। अब ये बहुत अहम मसला, इंशाल्लाह शायद आपके इल्म में पहली बार हो। देखो, ये बहुत गौर से, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज, मैं आपको हर एक चीज़ को समझाऊंगा। आप आए, आपकी फ़र्ज़ नमाज चली गई, इशा में आप आए और आप अकेले नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज, फरमाते हैं फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में आप सूरत मिलाना भूल गए। आपने कौल बांधा वलद्दालिन आमीन का और सूरत पढ़ना आप क्या करें? भूल गए, रुकू सजदा कर लिया, फिर याद आया, तो हुक्म ये है, अब इसको तवज्जो से सुनना, ये मसला कि तीसरी जो रकात है उसमें हम सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। इसकी जगह पे आपने मान लो कि पहली रकात में तो अल्हम्दु के बाद सूरत मिलाई, दूसरी रकात के अंदर फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरत मिलाना भूल गए और रुकू में चले गए, सजदे में याद आया, तो अब क्या करेंगे? तीसरी जो रकात होगी जिसमें वाजिब नहीं है सूरह फातिहा के बाद, लेकिन अब चूंकि वो छूट गई थी तो तीसरी रकात में अल्हम्दु के बाद हम क्या करेंगे? सूरत मिलाएंगे। अगर तीसरी में नहीं पढ़ी तो चौथे में मिलाएंगे। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में अल्हम्दु के बाद सूरत मिलाना ही भूल गया और याद आया तो वो तीसरी और चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज में भी अल्हम्दु के बाद क्या करेगा? सूरत। मगरिब में ऐसा हुआ तो तीसरी रकात में पढ़ेंगे। तो फरमाते हैं कि तीसरी या चौथी रकात में पढ़े, मगरिब की पहली में चली गई तो तीसरी में पढ़ ले। और फरमाते हैं कि उस वक़्त आखिर में ये हुक्म दिया गया कि सज्दा सौ करना क्या हो जाएगा? वाजिब होगा। क्या होगा? क्योंकि
فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانا کیا تھا، اور واجب کو ہم نے غلطی سے ترک کر دیا. بھلے آپ نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائی، لیکن پھر بھی چونکہ اس کا جو محل تھا، جو جگہ تھی، وہ پہلی 2 رکعت میں تھی اور آپ نے غلطی سے چھوڑ دیا، تو اب آخر میں کیا کریں گے؟ ہم سجدہ سہو کریں گے. یہ فرض نماز میں. اور تیسری چوتھی رکعت میں کسی بھی رکعت میں وہ جو پہلی رکعت کے اندر ہم نے سورت نہیں ملائی تھی اس کو تیسری یا چوتھی میں ملا لیں گے. اور فرماتے اگر کسی نے جان بوجھ کر سورت نہیں ملائی تو دوبارہ نماز پڑھے. یہ مسئلہ خاص یاد آنے پر. ایک بات ہے کہ یاد نہیں آیا، آخر تک یاد نہیں آیا تو پھر سجدہ سہو ہی کرنا ہے، چونکہ آپ کی سورت چھوٹ گئی. بیچ میں یاد آ گیا تیسری چوتھی رکعت سے پہلے، تو اب ضروری ہے کہ ہم تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ نیا ہے، اس لیے کہ تیسری چوتھی رکعت میں تو یہ کلیئر ہے کہ الحمد کے بعد سورت نہیں ملانی ہے، ڈائریکٹ رکوع ہی کرنا ہے، واجب نہیں ہے. لیکن یہاں اب حکم یہ کہ چونکہ ہماری یہ قرات چھوٹ گئی تھی تو اب ہم اس کو پورا کرنے تیسری یا چوتھی رکعت میں پڑھیں گے. اب آخری مسئلہ فرماتے ہیں کہ بہت اہم مسئلہ، اس کو بھی سنیں. قرآن شریف کے پڑھنے کے حوالے سے دیکھو، قرآن کو ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ گناہ ہے. حدیث پاک میں آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے جو قرآن کو ترتیب کے خلاف پڑھتا ہے تو اسے خوف نہیں ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو الٹ دے. یعنی جان بوجھ کر قرآن الٹا پڑھنا، مطلب کہ جیسے آپ نے الحمد کے بعد اذا جا کی سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ ترتیب کے خلاف ہے، الٹا قرآن ہے. قرآن ایسے پڑھیں گے، اذا جا کے بعد تبت یدا پڑھیں گے یا قل اللہ شریف پڑھیں گے. اذا جا کے بعد آپ نے الم تر پڑھی، لیلاف قریش پڑھی دوسری رکعت میں، تو اب یہ کیا ہے؟ ترتیب کے خلاف ہے اور گناہ ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر کسی نے غلطی سے ایسا کیا تو پھر گناہ بھی نہیں، بھول سے ہو گیا ہے. تو فرماتے ہیں اگر کسی نے اذا جا کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. یہاں بہت لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ بھئی سجدہ سہو کرے. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ ترک واجب نہیں ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ قرات کے ہے. قرآن کی قرات کے اصولوں میں یہ قاعدہ ہے، نماز میں نہیں ہے، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوتا. خیال یہی رکھنا چاہیے کہ ہم ترتیب سے قرآن پڑھیں، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو کرنے کی اجازت نہیں. دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ابھی اذا جا پڑھی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر یاد آیا تو اس نے تبت یدا پڑھ لی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے. پھر اسی کو پورا کرے، پھر کیا کرے؟ اسی سورت کو پورا کرے. پھر غلطی سے ہو گیا تو اب اسی کو پورا کرے، اب آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ان صورت میں بھی سجدہ سہو کی اجازت نہیں ہے. الٹا قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا نہیں ہے. ان چیزوں کو خیال رکھے. ابھی